خلق کا دروازہ بند نہیں ہو، خالق کا دروازہ نہیں کھلتا. یہ تصوف کا کلیہ ہے، اور پورا تصوف اسی بات میں موجود ہے کہ اگر خالق کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو خلق کا بند کر دے. آئی نا سمجھ میں بات؟ ایسے ہی ممکن ہو جاتا ہے یہ، جیسے کہ تمہارا دنیا میں آنا ممکن تھا، اس نے بھیجا ہے نا، آ گئے تو اطمینان سے. اب یہاں بھیجا کیوں ہے بھائی یہ سمجھ لو تو ممکن ہو جائے، کیونکہ پھر وہی آج سامنے آ جائے گا. جب یہ نہیں سمجھتا نا میں کہ مجھے بھیجا کیوں تھا، تو پھر میں اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہوں، اپنی سمجھ سے کرتا ہوں نا پھر تو سب کچھ، کہ مجھے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، دنیا بھی بنانی ہے، اچھی نوکری بھی ڈھونڈنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. اب وہ آگے بڑھنا ہے لوگوں سے، خلق میں عزت پیدا کرنی ہے، خلق میں شہرت پیدا کرنی ہے، خلق میں ایک نام بنانا ہے اپنا. تو جب یہ سب کچھ لگتا ہے، اب یہ میں اب خود کرنا چاہتا ہوں سب کچھ، سمجھنا. جبکہ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جب وہ چاہے گا میری خلق میں عزت بھی بنا دے گا، جب وہ چاہے گا جتنی خلق میری قسمت میں لکھی ہوگی اس نے، وہ میرے لیے کر دے گا پوری. لیکن میرا بات یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے بیچ میں ہوں، میرے ایک طرف خلق ہے اور ایک طرف خالق ہے. میں جب خلق کی طرف منہ کرتا ہوں تو خالق کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اور جب خالق کی طرف منہ کرتا ہوں تو خلق کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے. اب میری نظر میں ایک سیر عظیم ہے جو خلق کی نوعیت میں ہے، خلق کی شکل میں ہے. مزے کی بات یہ دنیا رنگین ہے اور خالق سادہ. وہ بے رنگ و بے بو ہے، بے جہت بے کیفیت بے ماہیت ہے نا. اور خلق رنگین ہے تمام لذتوں کے ساتھ. تو آدمی لذتوں کو چھوڑ کر کیسے جائے گا؟ تو صوفیہ اس کو ظاہری عادت ڈلواتے ہیں لذتیں چھڑوانے کی، جو ترک باللذات کراتے ہیں اس کو، کہ جن لذتوں تو آشنا ہو گیا اب ان کو ترک کر دے. امتحان گویا کیسے ہوتا ہے، آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ آزمائش ایسی تو ہوتی ہے کہ جس سے تو نہ نکل سکے. اور یہ آزمائش ایسی ہے جس سے کہ بندہ نکلنا ہی نہیں چاہتا. وہ تو کہتا ہے 1000 سال لگ مجھے تو اس میں پہلے. لیکن آج تمہیں کوئی ایسا مذاق ہو جائے کہ تم چرپائی پہ آ جاؤ اور ساری لذتیں اور ساری رنگینیں تمہارے لیے بیکار ہو جائیں، تم کیا کہتے ہو پھر؟ کہ دو میں سے ایک بات کہتے ہو کہ یا تو میں کھڑا ہو جاؤں یا مجھے اٹھا لے. ہے نا یہ بات؟ کوشش کرتے یا تو مجھے شفا ہو جائے یا پھر مجھے موت آ جائے تو میں اس مشکل سے نجات پا جاؤں. تو بظاہر تو عیش میں، لیکن تیری روح اسی تکلیف میں کہ یا تو مجھے اس رنگینی سے شفا ہو جائے یا پھر رب بلا لے مجھے واپس. تو دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہے.
تم ان کے لیے نہیں ہو. اب ایک طرف خالق ہے اور ایک طرف یہ ساری لذتیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو دونوں میں سے کسی ایک کو چن. اب رنگینی کے لیے بصارت کی ضرورت ہوتی ہے، خلق کے لیے، دنیا کے لیے بصارت کی ضرورت ہے، مگر رب کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. اور جب تک تو بصارت استعمال کرتا رہے گا، جب تک بصیرت تک نہیں پہنچے گا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو بات یہی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے بات نہیں ہے تیرے لیے. جیسے مرض ہے، اس کا مریض کا پرہیز ہمیشہ نہیں رہتا. جب مرض دور ہو جاتا ہے پرہیز ختم ہو جاتا ہے. تو جو روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، جب اس کی وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ شفا یاب ہو جاتی ہے. اور شفا یاب کب ہوتی ہے؟ وہ شفا یاب جب ہوتی ہے جب اس کے رب کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے. جب رب کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے وہ شفا یاب ہو جاتی ہے. جب وہ شفا یاب ہو جاتی ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے، تیرا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے. ہاں بے شک یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. اور جب اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ رب کے تابع ہے، تو وہ وہی کرتی ہے جو رب چاہتا ہے. اور جب وہ کرتی ہے جو رب چاہتا ہے تو پھر نفس بھی وہی کرتا ہے جو روح چاہتی ہے. پھر یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا اور پھر رہتا دنیا میں. اب جیسے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور پہناتا ہے. پھر ایک وہ مقام آ جاتا ہے، پھر یہ کوئی چیز تجھے نقصان نہیں کرتی. جیسے کہ ایک صحت مند آدمی کو کتنا ہی میٹھا کھائے اس کو نقصان نہیں کرتا. یعنی محفوظ کر لیا جاتا ہے. پھر محفوظ ہو جاتا ہے. جب محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر یہ رنگینیاں کچھ اثر نہیں کرتی اس پر. یہ نہیں کہ اس سے نکال دیا جاتا ہے وہ بالکل. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم اس کو سان روٹی کھلاتے ہو؟ کیوں؟ وہ بھی سالن روٹی کے قابل نہیں ہے. ابھی صرف ماں کے دودھ کے قابل ہے، وہی دودھ دیا جاتا ہے اس کو. اور کتنا خیال رکھتے ہو کہ کوئی اس کے منہ میں کچھ چیز دے نہ دے. یہی حال ابتدا میں بندے کا ہے. جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے سایہ، سایہ 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 سایہ. شیطان شیخ المشایخ، شیطان میرے شیخ